بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، جنگ جو ہے وہ جو ڈرامہ تھا جنگ کا وہ اختتام پذیر ہوا۔ ہو سکتا ہے چھوٹے موٹی جو ہے قسطیں جو ہے اس کی پھر سے چل پڑیں، وہ بعد کی بات ہے، لیکن اس جنگ میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، تو اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کوئی بات آپ کے ساتھ یعنی کہہ لیں کہ شیئر کی جا رہی ہو جب گفتگو، تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شخص مجھ سے بات کر رہا ہے اس کی ورتھ کیا ہے، یعنی اس کے کتنے فالوورز ہیں، یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا۔ آپ بات کے اوپر جایا کریں، اور سیکنڈلی اگر آپ کو بات اچھی نہیں لگتی تو اس کا یہ مطلب نہیں گالیاں دی جائیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ کاؤنٹر آرگومنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن آرگومنٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں جو آپ کی جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ 12ویں پاس ڈفرز جو ہے وہ جو آپ کو سناتے ہیں کہ مثال کے طور پہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ پاکستان کے لیے سیاست سے الگ ہو جائیں، آپ اپنی ڈیوٹی نبھائیں، عوامی نمائندوں کو وہ کام کرنے دیں جو آپ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو کرانٹ لگاتے ہیں، اور وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک زانی کو سپورٹ کر رہے ہو، یعنی گفتگو ہو رہی ہے آئین کے مطابق کھڑے ہونے کی، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں کبھی دین کو لے کر آ جائیں، کبھی اس میں جو ہے کسی کی جو ہے پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ نواز شریف اور کیا نام ہے مریم نواز سے سوال یہ پوچھا جا رہا تھا جب آپ کو پتہ دھرنا وغیرہ بھی ہوا کہ جناب آپ نے یہ ذرائع دے نا کہ آپ نے یہ جو آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، یہ جو آپ نے فلیٹس بنائے ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں، آپ منی ٹریل دیں۔ بات کیا ہو رہی ہے، منی ٹریل دینے کی، لیکن جواب کیا آ رہا ہے، سیتا وائٹ۔ تو یہ ہے ایک یعنی جاہل قسم کے لوگ، اور یہی حال ہماری قوم کا، اور ہماری قوم کا نہیں صرف، یہ دونوں طرف یعنی سرحد کے اس پار جو لوگ موجود ہیں وہ، اور اس پار جو لوگ موجود ہیں، دونوں یعنی ایک ہی طرح سے ان لوگوں کے ہاتھوں جو ہے وہ پاگل بنتے ہیں۔ اور ابھی یعنی میں بہت ان کی لوگوں کی عزت کرتا ہوں، جیسے صابر شاکر صاحب ہو گئے، صدیق جان صاحب ہو گئے، اور بہت سارے یعنی یوٹیوبر جو سچی بات کر رہے ہیں، لیکن جناب آپ تبصرے اگر نہیں کر سکتے، اگر آپ کو انالیسز نہیں ہے جن لوگوں کو، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمپلی خبر دیں، لیکن اپنے تبصرے جو ہے اگر آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کے لیے نقصان دہ مضر ہو سکتے تو آپ نہ کریں۔ اب ہوا کیا ہے اس جنگ میں کہ آج کا ہی میں وی لاگ سن رہا تھا صدیق جان صاحب کا، وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ جی عمران خان کا اور آرمی کا کیا پرابلم تھا، تو اب جو ہے شاید جو ہے بات تصفیے کی طرف چلی جائے گی۔ اور صابر شاکر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس جنگ کی بدولت جو ہے وہ عوام یعنی پی ٹی آئی کے لوگ، عمران خان اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اکٹھی ہو چکی، ان کے اندر دوریاں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ پوسٹ شیئر ہو رہی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آرمی کے خواہ مخواہ جناب کمنٹس بند کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کہتے ہیں جناب کہ آرمی زیادہ بجٹ لیتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی، جذباتی باتیں، یعنی آپ سے جو اصل سوال کیے جانے اس کا آپ جواب دیں، ڈرامے نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بڑی ایک ڈیبیٹیبل تھنگ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ کس طرح ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز اس ساری جنگ میں ملوث ہوئے۔ اس کے پیچھے اسرائیل کا جو پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا ان آفیشیل دورہ، اس کے بعد جو ہے پہلگام میں قتل، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور یہ جنگ جو تھی وہ کوئی عزت کے لیے، غیرت کے لیے، دین کے لیے لڑی گئی تھی کہ جناب آپ اس کو قرآن سے لفظ ڈھونڈ کر اس کو نام دے رہے ہیں، یعنی لڑ رہے ہیں آپ صرف اپنی جھوٹی اناؤں کے لیے، اور یہاں پر جو ہے جناب ادھر وہ سندور نام دیا جا رہا ہے، ادھر جناب وہ قرآن سے جو ہے سورہ صف سے جو ہے وہ نام دیا جا رہا ہے کہ صف باندھ کر لڑنے والے، وہ تم بے غیرت اس قابل ہو، یعنی تمہاری آبجیکٹیوز، تمہاری لائف، تمہاری انٹینشنز تمام کی تمام ورلڈلی میٹیریلز کے لیے ہیں، اور تم اپنے آپ کو شو یہ کر رہے ہو کہ جیسے تم جو ہو کوئی غزوہ لڑ رہے ہو، تم جو ہو کوئی ایسی جنگ لڑ رہے ہو جو پاکستان کے لیے جنگ لڑنی ہے، تو سب سے پہلے آپ پاکستان کی جان چھوڑ دیں، آپ اپنی بیرکوں میں جائیں، جو ایک
ملک میں آئین کے مطابق ہے، اس کو ہونے دیں، پاکستان کی حفاظت خود ہی ہو جائے گی۔ تو یہ ڈرامے لوگوں کو جذباتی بنا کے 4 دن خاموش رہ کر کہ ادھر سے لوگ جو وہ بھی بے وقوف جاہل لوگ ہیں نا وہاں پہ، ان کے جناب پاگل جرنیل، ان کے جناب پاگل جو ہے میجر، ان کے پاگل میڈیا، وہ قوم کو جذبات کے تحت ان سے، یعنی یہ انڈیا والے یہ نہیں پوچھتے کہ جناب یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی ہے، یعنی آپ کی ناکامی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی کہ وہاں پہ دن دہاڑے بندے قتل کر دیے گئے، اور آپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جناب ڈرامہ رچا رہے ہیں، اور اگر رچایا ہے تو پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں نا، اس سے کیا آبجیکٹیوز آپ نے حاصل کیے ہیں، اور یہی ہماری فوج سے پوچھا جائے، لیکن یہ باتیں کبھی نہیں پوچھی جائیں گی کیونکہ ہم جذباتی قوم ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جذباتی اب بات ہو رہی تھی صابر شاکر صاحب کی، جناب سب سے پہلے ایک چیز اب تمام لوگ کلیئرلی اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ عمران خان جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ، درمیانی مسائل ختم ہو گئے، پرابلم ختم ہو گئے، مسئلے ہیں کیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب عمران خان صاحب اس کے خلاف ہیں، اس میں جو جنرل عاصم منیر کے خلاف ہیں، نہیں، اس سسٹم کے خلاف ہے جس میں غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے اور امیر کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ جب تک تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قانون نہیں بن جاتا، ہر ادارے کا شخص جو ہے وہ اپنے جو حد ہے اس کے اندر نہیں چلا جاتا، جس کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا، تب تک یہ ملک جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور نہ جو عمران خان صاحب نے ایک جنگ کھڑی کی ہے نا، وہ جنگ یہ ہے، یہ جنگ وہ نہیں ہے جس میں جناب علی محمد خان جیسے بے غیرت قسم کے لوگ اٹھ کے یہ کہیں اور پھر کہیں کہ میں کسی کو گالی نہیں دیتا، برا بلا نہیں کہتا اسمبلیوں میں، کہ میں جناب جو ہوں ہماری تربیت نہیں ہے۔ تمہاری تربیت کیوں نہیں ہے؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سکھایا نہیں ہے کہ غلط کو غلط کہنا ہے؟ نہ وہاں پہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این، پی 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 اور پی ٹی آئی کوئی جماعتیں نہیں، ہم سب ایک ہیں انڈیا سے جنگ کر۔ انڈیا سے جنگ تم کر کس لیے رہے ہو؟ جنگ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہاری گھٹیا قسم کی سفارتکاری ہے، تمہارا ساری عدالتیں، تمہارا وزارت خارجہ، تمہاری وزارت داخلہ، تمہاری تجارت، تمہاری بینکنگ، تمہاری عدلیہ، تمہاری پولیس، تمہاری ایون کیا کہہ لیں ایجوکیشن، ہر چیز، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت صرف ایک شخص کے ہاتھ میں ہے جو اس ملک کا آرمی چیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ جناب یہ جنگ کی صورت میں یہاں کوئی پارٹی نہیں، اور میں کھڑا ہوں اور میں برا نہیں کسی کو کہتا کیونکہ میری تربیت نہیں ہے۔ تمہاری تربیت نہیں ہے تو تم انتہائی گھٹیا قسم کے شخص ہو۔ تربیت یہ ہوتی ہے کہ آپ برے کو برا کہیں۔ تو اس لیے جو اصل تحریک آزادی کہہ لیں یا حقیقی آزادی کے لیے جو جنگ ہے نا، اس میں آپ کو، ویسے تو یہاں پاکستان میں 4 طبقات ہیں، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ ہر صورت پولرائزیشن کرنی پڑے گی، آپ کو ایک سائیڈ پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ جو ہے اس طرح کے کام کریں کہ کبھی مینج ہو جائیں، کبھی آپ وہ کہتے ہیں آپ کا اپنا بندہ گرفتار ہو جائے، آپ کے اپنے بندے پہ کیس ہو جائے تو آپ جناب جج صاحب فیصلہ اس کے حق میں کر دیں، یا آپ کے پیچھے بندوق آپ کی گردن پہ ہو، آپ کی فیملی کو اغوا کر دیا جائے تو آپ جناب بجائے اس کے کہ استعفیٰ دے دیں، ڈر جائیں، چلے جائیں، آپ جو ہے جھوٹ بولنا شروع کر دیں، آپ غیر آئینی ترامیم کروانی شروع کر دیں، اور نہ اس طرح کا پاکستان چل سکتا ہے۔ اور یہ کیا جنگ ہے؟ یعنی کہ آپ یہ ہوں کہ آپ بہت زیادہ نمازی پرہیزی ہر چیز ہو، لیکن آپ کے گھر میں جو پیسے آ رہے ہیں اور آپ وہاں پہ یہ فتوے دے رہے ہیں کہ جناب کام نہیں ہو رہا تو چلیں کسی وہاں پہ ہم رشوت دے سکتے ہیں، اور آپ کے مولوی بھی یہ والا فتویٰ دے دیں۔ ایسے فتوے نہیں چلیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ کہیں بتا دیتے، جب ان کو حضرت ابو طالب ان کے پیارے چچا نے کہا کہ اے محمد جو تم اس سے کچھ کمپرومائز کر لو، تو آپ کا کیا جواب تھا کہ اگر چچا جان آپ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک میں سورج رکھ دیں نا تب بھی میں کمپرومائز اس پہ نہیں کروں گا۔ تو حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا، یعنی صابر شاکر صاحب، صدیق جان صاحب، تو ان تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کیا چیز چل رہی ہے تو صرف خبریں دینے تک محدود ہیں، لوگوں کی ذہن سازی نہ کریں۔ لوگ بڑے کلیئر ہیں، عمران خان بہت کلیئر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری شرطوں پہ تمہیں قبول نہیں کیا جا سکتا، ہماری شرطیں، آئین کی شرطیں، اسلام کی شرطوں کے مطابق کام ہوگا، اس کے بغیر کچھ بھی کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان